بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زلزال کے موضوعات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ زلزال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی، گویا زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران و شش در ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر کر دیا ہے، گویا وہ خود سے بیان کر رہی ہوگی جیسے وحی کی جاتی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا سکیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب یہاں جو موضوعات ہیں وہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن کس طرح کا ہوگا اور کس طرح سے جو ہے نا قیامت بپا ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس بڑے زلزلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت بپا ہونے سے پہلے زلزلہ آئے گا اور اس کے نتیجے میں سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے نا زندہ فرمائیں گے، اور پھر یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب اس کی پہلا وہ جو زلزلہ ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور اس کا حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور یہ اس کی طرف، اور یہ ایسے ہوں گے جو عالمگیر قسم کے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا یہاں جو نقطہ ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا باہر آ جائے گا، دنیا دیکھ کر شش در رہ جائے گی، اور انسان حیرت کدہ بن جائے گا، اور حیرت و استجاب کے عالم میں پوچھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ ہر چیز یہ باہر نکلتی چلی آ رہی ہے۔ اور اس دن زمین خود اپنے احوال بیان کرے گی، حالات دے گی، خبریں دے گی، وہ ساری خبریں آ رہی ہوں گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر کر رکھا ہے۔ اب یہاں بہت سارے ایسے پہلو ہیں انسانی علم اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ گویا اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے زمین کو حکم دیں گے وہ سب کچھ بیان کر کے رکھ دے گی، اور انسان شش در رہ جائے گا۔ انسانی علم، سائنس اور ٹیکنالوجی ساری اس وقت پیچھے کی پیچھے رہ جائے گی، اور معاملہ فہم سے بالا تر ہو جائے گا، مگر وہ سب کچھ بپا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں باہر نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور میدان محشر میں ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے، لیروا اعمالہم۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری جو ہے نا ماڈرن سائنس کا کس طرح سے 1500 سال پہلے یہاں تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ گویا ہماری نہ صرف آواز محفوظ ہے، نہ صرف ہمارے اعمال محفوظ ہیں، بلکہ مسلسل جو ہے ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ اب اس دن کئی لوگ ہوں گے جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ وہ جھوٹ بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے تھے، تو بندہ پریشان ہو جائے گا۔ ان اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں نے یہ حرکتیں کی، یہ جھوٹ بولا، اور یہی میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ ایک تو اعضاء ہمارے بول پڑیں گے، ہمارے خلاف گواہی آ جائے گی، کچھ لوگ اور بھی ہوں گے وہ اسے بھی نہیں مان رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو ایسے سامنے لائیں گے۔
جو ہم نے جو دنیا کے اندر کام کیا ہے وہ سارا محفوظ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے۔ تو کیسے دکھائے جا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہماری ہر ادا، ہر حرکت، چاہے وہ اچھی ہے یا بری، وہ کیپچر ہو رہی ہے، اس دن اس کے اعمال اسے دکھائے جائیں گے۔ تو ذرا سوچیے تو صحیح، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کریں گے؟ یہ جتنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی۔ اس لیے چاہیے یہ کہ ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جھکتا رہے، معافی مانگتا رہے، لرزتا رہے، کانپتا رہے، روتا رہے، اور عرض کرتا رہے مولا سب کچھ معاف فرما دے۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھنا، سب کے سامنے سب کو ہمارے اعمال نہ دکھانا۔ اور کئی خوش قسمت ایسے ہوں گے جو ایسے آہوزاری کرتے روتے جائیں گے، اللہ انہیں بلا کر پوچھیں گے دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے کام ہیں۔ ورز کریں گے جی مولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تم نے لوگوں کے معاملات کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اور آج میں تمہارے معاملات پر پردہ ڈالتا ہوں، تم ادھر سے یوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے۔ مگر اعمال ہمارے کیپچر ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ معافی ملتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ ایٹم کا کنسیپٹ آ رہا ہے، ذرہ اس کا یہاں پر، اور دوسرے مقامات پر یہ جب ذکر ہوا قرآن مجید کے اندر کہ ذرہ یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تو اب اندازہ کیجئے ایٹم ہم کہتے ہیں وہ سب سے قلیل ترین، چھوٹا ترین ذرہ، جس پر آج سائنس کے تصورات بدل چکے۔ کل تک یہ تھا کہ وہ جو ذرہ ہے وہ ناقابل تقسیم ہے، آج جو ہے نا ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ وہ بھی قابل تقسیم ہے، اور قرآن 1500 سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ وہ ذرہ بھی تقسیم ہوگا، ذرہ یا اس سے بھی کم۔ اور احادیث کے اندر بار بار فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یا فرمایا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیکی ہے وہ معمولی نہ سمجھیں کسی چیز کو۔ کسی کو آپ نے ایک کھجور کھلائی تو یہ بھی صدقہ ہے، اس کا اجر کیا معلوم کہ ہمیں کہ کتنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا، آپ نے ہر کام کر گزرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے، مگر اس کے پاس بیج ہو تو اسے بو دے۔ گویا اس سے مفہوم کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نہ دیکھے کہ کل کو یہ جو میں بیج بوؤں گا یہ بڑا کیسے ہوگا، قیامت تو آنے والی ہے، درخت بنے گا کہ نہیں، اس پہ پھل آئیں گے کہ نہیں۔ نہیں، آپ اپنے حصے کی نیکی کا جو کام ہے وہ کر چلیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا آگے معاملہ کیا ہونا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو پھر ایک ایک نیکی ایک ہمیں وہاں ضرورت پڑے گی۔ بعض دفعہ ایسے ہوگا نیکیوں اور بدی والا پلڑا ایسے برابر آ جائے گا، اب وہاں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ کاش ایک نیکی ہوتی ہے جھک جاتا اور ہم جنت میں چلے جائیں، تو یہ معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے برائی کو بھی ایزی نہ لیں، اسے یہ نہ سمجھیں ہم معمولی ہم جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، غیبت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، یہ کسی کے حقوق کو تلف کر دینا، ضبط کر لینا، کھا پی جانا، ہڑپ کر جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ غیر معمولی سی بدی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا دے گا۔ اور اینڈ پر دعا صرف یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اے مالک و مولا تو اپنی رحمت سے، وسیع تر رحمت سے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔